अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ की 11 सियासी जमातों की इत्तेहाद है, एक बार फिर डस्का में जलसा किया, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा था कि लॉन्ग मार्च एक आखिरी मौका है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को घर भेजने का। साथ में मौलाना फजल रहमान साहब के बयानात आपके सामने हैं, जिधर लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक दिन की तहरीक नहीं हो सकती। दूसरी जानिब PTI हुकूमत ने अपना बयानिया एक बार फिर दोहराया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो लोग जिन्होंने कौम की दौलत को लूटा है उनको NRO हरगिज़ फराहम नहीं किया जाएगा। इस पर बात करेंगे और साथ में जो सेनेट के इंतखाब होने को जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं पंजाब की सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जिनका गहरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन साहिबा शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। सबसे पहले तो जी यही बताइएगा, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से अब उनको शफाफ करने के लिए PTI ने कुछ इकदाम लिए हैं, चाहे वो अदालत उज़्मा में रेफरेंस हो, चाहे वो सदारती ऑर्डिनेंस हो, ओपन बैलेटिंग के हवाले से। जो अभी खबर आई है डॉक्टर साहिबा MPA मुजफ्फरगढ़ सरदार खुरम लगारी साहब के हवाले से, क्योंकि आप तो पंजाब हुकूमत से भी ताल्लुक़ रखती हैं कि क्योंकि लोगों के मसाइल को हल नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं अब इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। किस तरह देखती हैं जी? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो सेनेट इलेक्शन पर डिस्कशन कर लें जी। ओपन बैलेटिंग हम क्यों चाहते हैं। सबसे बड़ी ये बात है, ये हम नहीं चाहते। इससे पहले अगर आप मिसाक जमहूरियत जो इन्होंने एक ज़माने में नून लीग ने और पीपल पार्टी ने किया था, जिसका बीवी जिंदा थी, तो उस वक्त भी ओपन बैलेट के ऊपर बातचीत हो रही थी। वजह ये है कि समाउ दी अदर हमेशा से सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल, और उसमें हॉर्स ट्रेडिंग और फिर सबसे बड़ी बात है पैसे लगाने और वोटें खरीदनी, ये हमेशा की जाती थी। और आपको भी पता है, खानदान दो दो तीन तीन बंदे जिनके पास बहुत पैसे थे, वो भाई भी हैं और वालिद भी हैं और बहन भी हैं, वो देवर ऑल सेनेटर्स। अब इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हम जो बात कर रहे हैं वो कोई इनकी बात की मुखालफत तो नहीं कर रहे हैं। ये भी यही चाहते थे, हम भी यही चाहते थे, लेकिन क्योंकि हमने ये बात कही है तो मुखालफत बराए मुखालफत वो कर रहे हैं कि जी दिस इज रॉन्ग वे टू डू इट। वरना देखें, अपर हाउस की इलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन होती है। देयर आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लेजिस्लेटिव, आपकी लेजिस्लेशन जो होती है उसकी इख्तिताम वहाँ होता है, और अपर हाउस में बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग रहने चाहिए जिनको पता होना चाहिए कि ये कितनी अहम हाउस है। अब मसला ये बन गया है कि हर मरतबा जब सेनेट की इलेक्शन होती है एक शोर गुल मचता है। अब अगर आप साफ और शफाफ इलेक्शन करने की बात करते हैं तो यही एक तरीका है कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, पैसे ना चले, वोट खरीदी ना जाए, बताइए। वरना तो दरमियानी तबके जैसे हमारे जैसे लोग तो फिर कभी सोच भी नहीं सकते ना टू कम एंड टू सट। ये तो फिर वो उमरा के लिए एक जगह बनी हुई है जहाँ वो अपने वोट खरीद के और ही करें। तो मेरा ख्याल है एक मुस्बत कदम उठाया गया है। इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर साहबा का ये मुस्बत कदम है, और तहरीक इंसाफ की नीयत भी हमें लगता है कि अच्छी है। लेकिन जब आपने सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अदालत में एक रेफरेंस दायर कर दिया था, तो अब लोग एतराज़ उठाते हैं कि फिर सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने की क्या ज़रूरत थी। गोया कि अदालत को भी मालूम है कि मार्च में इलेक्शन होने उससे पहले इस मामले को निपटाना है। तो फिर ये इकदाम लोग कहते ये हैं कि शायद अदालत को दबाव में लाने की कोशिश है। आपको लगता नहीं कि ये एक इजाफी इकदाम था? आप एक तरमीम भी ले गए पार्लियामान में, आप सदारती ऑर्डिनेंस भी लेके गए, और उसके बाद आपने आप एक रेफरेंस लेके चले गए, उसके बाद ऑर्डिनेंस भी लेके आ गए। देखिए, मैं एक सिंपल बात, आप देखिए, कोशिश की गई पार्लियामेंट में जाके और ये बात करने की, आपके सामने जो तूफान बदतमीजी थी और जो वहाँ हालात कितने खराब किए गए और सिचुएशन कितनी खराब की गई, ये तो ना कहिए कि एफर्ट नहीं किया गया कि ये पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हो, डिबेट हो। और ये अगर सबकी राय के साथ आ जाता तो नेचुरली इस चीज का फायदा ही बड़ा होना था। ऑर्डिनेंस लाना इसी वजह से हमारे लिए जरूरी बन गया कि ट्रायल लेवल बेस्ट द पार्लियामेंट वाज कंसर्न। अब देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि हर वक्त हमारी नीयत तो क्यों शक करते हैं। सबसे बड़ी ये बात है, सबसे ज्यादा तो हम सफर करते रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज रॉन्ग पॉलिसीज इन इलेक्शन। मैं तो सबसे पर्सनली मैं सबसे ज्यादा सफर की है। आपको पता 3 इलेक्शन में लड़ी, जो मेरा जिमनी इलेक्शन था
اس میں میں نے ریکارڈ پٹیشنز جمع کروائی, 32 پٹیشن جمع کروائی, جس میں میں نے رونا پیٹنا ڈالا کہ 2.5 ارب روپے آپ کو پتا ہے کہ وفاق نے بھیجے صرف حلقہ 120 کی ڈیولپمنٹ کے لیے ڈیورنگ دا پیریڈ آف الیکشن. آپ کو یاد ہے نا اس بات کا کہ میں ٹیپا کے باہر کھڑے ہو کے میں نے وہ پریس کانفرنس کی, لوگوں کورٹ میں گئی. یہ سارا کام غلط ہمیشہ الیکشنز میں ہوتا رہا ہے. منی ہیز بین مس یوزڈ, ووٹس خریدی جاتی ہیں. 30,000 ووٹ جو تھی وہ ویریفائی نہیں ہو رہی تھی میری ووٹر لسٹ میں سے. آئی کوڈ ناٹ گیٹ اے پراپر آنسر. کورٹ میں گئی, ہر جگہ گئی. ہمیں ہر طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کا بیسک کھیل ہے, یعنی جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے, دیٹ از یور الیکشن. اگر آپ کی الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف ہوگی تو ہمیشہ مضبوط حکومتیں بنیں گی اور اپوزیشن بھی اتنی مضبوط ہوگی. اب 2.5 سال, اب آپ دیکھیے اگر ان کو اعتراض تھا کہ الیکشنیں خراب ہو رہی ہیں, آپ مجھے بتا دیجیے ان میں سے کتنے لوگوں نے پٹیشن جمع کروائی. ابھی بھی اگر آپ الیکشن کمیشن میں جائیں گے تو ہماری طرف سے زیادہ پٹیشنز ہیں کمپیئر ٹو ان کی پٹیشن سے. پھر جب عمران خان صاحب تشریف لائے اس میں پارلیمنٹ پہ, پہلے دن انہوں نے آ کے یہ کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو اگر الیکشن پہ اعتراض ہے آپ بتائیے کن کن سیٹوں کو کھولنا, ہم سب سیٹوں کو کھولنے کو تیار ہے. وی ور آلویز ولنگ. وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ تو ڈنگ ہم نے کھایا ہوا, سب سے زیادہ تکلیف تو ہم نے الیکشن میں دھاندلی کی وجہ سے اٹھایا. آپ کو یاد ہے 2013 کے الیکشن کے اندر 4 حلقے کھولنے کی بات کرتے تھے نا, بار 4, اور فائنلی جب وہ 4 حلقے کھلے ان 4 حلقوں پہ دوبارہ الیکشن, اگر آپ کو یاد پڑتا ہے, اس پہ یہ مطلب ہے کہ ہم غلط بات تو نہیں کر رہے, اور یہ ایک مثبت بات ہے جس کا فائدہ کوئی میری ہماری پارٹی کو ہونا ہے, سب پارٹیوں کو ہونا ہے. آل پارٹیز ول ٹیک این ایڈوانٹیج فرام ہیونگ این اوپن بیلٹ ان دی سینٹ الیکشن. تو میں تو بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں اس کے اندر کہ اگر سب کی سوچ ایک طرح سے, آپ نے مساق جمہوریت میں بھی یہ کیا, آپس میں بھی ڈسکس کر لیا, اور آج میرا خیال ہے وہ یہ آج بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اوپن الیکشن ہونی چاہیے, لیکن بات کیونکہ تحریک انصاف نے کی ہے اس لیے ہم نہیں مانتے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ آپ کا وقت قیمتی ہے اور آپ کی اجازت کے ساتھ اگر اس سے ہٹ کے ذرا موضوع بدلیں, صحت کے شعبے کے حوالے سے اب جو کرونا وائرس کے ویکسینز اب فیلڈ میں آ رہی ہیں, تو اس پر جی آپ کا 2 فروری کی آپ کی ایک سٹیٹمنٹ تھی جو کہ زیر بحث رہی, اور میں اس کو ذرا مسٹیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ اور ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ کیونکہ کچھ کرونا ویکسینز کے سرٹن سائیڈ افیکٹس ہیں, دیر فار ون شوڈ گیٹ اٹ ایٹ ونز اون رسک. تو ڈاکٹر صاحبہ, جہاں اتنا بڑا بحران تو ہے, دنیا بھر میں یہ وبا پھیل گئی ہے اور حکومت سنجیدہ کوشش کر رہی ہے کہ شہریوں کو ویکسینیٹ کیا جائے ایک رولڈ آؤٹ طریقے کے ذریعے, اور یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے جی, تو کیا ویکسینز کو اس طرح ڈسکریج کرنا چاہیے کہ آپ ایٹ ونز اون رسک کریں؟ کس طرح دیکھتی ہیں اس کو؟ میرا خیال ہے اس کو جتنا مسکنسٹرو کیا جائے وہ اٹس کوائٹ ایزی ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے, لیکن نمبر 1, ایک تو میں ڈاکٹر ہوں جی, پروفیشنلی آئی ایم اے ڈاکٹر فرسٹ, ٹھیک ہے. آپ ابھی جب ٹرائل ہوئی ہے نا ہماری ادھر آف کانسائنو, جی, آپ کو پتا نا ایک ٹرائل ہوئی باقاعدہ جس کے اندر کوئی تقریباً 28,000 لوگ انوالو تھے. جی, جی, ہر بندے سے کنسنٹ لی گئی, ہر بندے سے سائن کیا گیا کنسنٹ فارم. اس وقت ہم اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز کو جب لگا رہے ہیں وہ بھی ایک کنسنٹ فارم سائن کرتے ہیں, بیکاز وین ایور یو, آپ کا یہ فرض بنتا ہے, اٹس این ایتھیکل کیا کہتے ہیں ڈیوٹی آف مائنڈ کہ میں مریض کو بتاؤں یا جو اپنا ویکسین لگوانے آئے گا کہ اس کے سائڈ افیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بخار بھی ہو سکتا ہے, آپ کو ہلکا بخار ہو سکتا ہے, یہ ہو بندے کو اویئرنیس. جب میں ایٹ رسک کی بات کر رہی تھی تو وہ ایکچولی آئی واز کوٹنگ مائی میڈیکل لینگویج کہ ہر بندہ جو ہے اس کو بتایا جائے گا, اور وہ پھر اگر وہ انکاری کرے تو زبردستی تو کسی کو نہیں کی جا سکتی. پیپل ہیو ٹو ٹیک. اب اس کو جتنا مسکنسٹرو کیا جائے, اب الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے فرنٹ لائن ورکرز کی ویکسینیشن شروع ہو چکی ہے, اینڈ وی آر گیٹنگ اے ویری گڈ رسپانس. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی ہیلتھ کیئر ورکر پہ میں نہیں لگوانا چاہتا تو وی کین ناٹ فورس دا پرسن. لیکن ڈاکٹر صاحبہ دیکھا جائے تو یورپ کی بات کی جاتی ہے جہاں پہ ایس او پیز کو بڑی سختی سے فالو کیا گیا, اور یو کے ایگزامپل ہم لیں. ناٹ ایٹ آل. اب دیکھیں نا, لیٹ می کریکٹ یو, آپ میرا خیال ہے رپورٹس پڑھیں, امریکہ تک میں ہیلتھ کیئر ورکرز نے انکار کیا ہے ویکسین.
इंग्लैंड में लोगों ने इनकार किया वैक्सीन से. तो देयर इज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव. मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि बाहर की दुनिया में इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज अगर कोई इनकार कर दे तो थिंग्स आर दे आर नॉट डन. मेरी तो अपनी बेटी, माय डॉटर वर्क्स इन इंग्लैंड एज अ डॉक्टर, और ये तो आई हर्ड फ्रॉम हर एंड इट हैज आल्सो बीन रिकॉर्डेड कि भाई अगर आज की डॉन अखबार आप पढ़िए उसमें लिखा हुआ है कि हेल्थ केयर वर्कर्स अमेरिका के अंदर रिफ्यूज कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग थ्रू अ डायलेमा रिजल्ट. मकसद ये है, एक नई चीज है. जब ये वबा आई, आप देखिए एज अ पेंडेमिक, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता था. हमने हिट एंड ट्रायल, एवरीबडी वाज वर्किंग ऑन इट. पहले आया कि रेमडेसिविर दे दो, क्लोरोक्विन दे दो, फिर उन्होंने कहा जेक्डेमरा दो. एंड ऑफ द डे वी फाइनली लर्न कि जी अगर आप इंटरवेंशन करेंगे यानी वेंटिलेटर पे डालेंगे तो मरीज का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा बनिस्बत कि हम हाई प्रेशर ऑक्सीजन दें. हमारी पूरी प्रोटोकॉल बदली, और प्रोटोकॉल अब जो एक बनी हुई है उसके मुताबिक है कि जब आपने सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, आपने हाई प्रेशर ऑक्सीजन देनी है, एंड वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर रिजल्ट. एक वैक्सीन आई है, एक नई वैक्सीन आई है एंड इट हैज कम. आपको पता है कि पूरी दुनिया इस पे काम कर रही थी, ट्रायल्स हो रही थी, सब कुछ. अभी फिर हम एक ट्रायल शुरू कर रहे हैं, कॉन्साइनो के साथ ये ट्रायल की है. इंपॉर्टेंट चीज होती है कि द फेयर ऑफ द अननोन इज ऑलवेज देयर. लेकिन डॉक्टर साहबा, बुनियादी तौर पे कहा जाता है कि आपके स्टेटमेंट से इम्प्रेशन ये गया कि ये वैक्सीन को ज़्यादा महफूज नहीं है, ख़तरे से खाली नहीं है, आपने लगवाई तो आपको कुछ हो भी सकता है. दूसरा ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि दुनिया में आप आम लोगों को, आम शहरियों को ये वैक्सीन लगना शुरू हो गई, और बरतानिया की एग्जांपल दें तो 70 और 90 की ब्रैकेट के अंदर जो एज ग्रुप के लोग हैं वहाँ पे 95% लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है. और पाकिस्तान जिसमें पैंडेमिक बहरहाल उतनी शिद्दत से तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग SOPs को भी फॉलो नहीं कर रहे, अभी तक हम अपने हेल्थ वर्कर्स को ये नहीं लगा पाए. तो कहा यह जाता है कि हुकूमत की तरजीहात में आम आदमी है ही नहीं, इसीलिए इस हवाले से कोई सीरियस एफर्ट की नहीं गई है. नहीं जी, बहुत ज्यादती अगर इस बारे में ये बात इस तरह कही जाए. मैं 3 इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुकी हूँ कि कोवैक्स एक बाकायदा कंसोर्शियम है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का और गावी का बना हुआ. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कमिटमेंट की हुई है टू ऑल द कंट्रीज. उन्होंने हमें 20% हमारी पॉपुलेशन जो है उसके लिए उन्होंने फ्री वैक्सीन देनी है, जिसकी ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट हो चुकी है. और इंशाल्लाह 1,70,00,000 हमारे पास वैक्सीन बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ आनी शुरू हो जाएगी, और वो आम शहरियों के लिए होगी अबव द एज ऑफ 65. हमने 65 एंड अबव को लगाएंगे, फिर 60 एंड अबव को लगाएंगे, फिर 55 बाकायदा तरजीहात बनाई गई हैं. तो नंबर 1 4 करोड़ तो वो आ रही हैं. दूसरी बात है कॉन्साइनो के साथ, जिनके साथ हमने आपको पता ट्रायल की है, उनके साथ यही कमिटमेंट थी एंड द ट्रायल हैज बीन प्रूव सक्सेसफुल. 78% उसके अंदर पॉजिटिव वो इट हैज एफिकेसी. वो उनके साथ 3 हफ्तों के बाद हमारी उनके साथ कंसाइनमेंट आनी शुरू हो जाएगी. अनदर सोर्स, 2 बातें हो गई. ये जो अभी साइनो फार्मा ने दिया था, दिस दे ओनली गिव इट फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स. उन्होंने 5 लाख डोजेस दी थी, जिसको आपने क्योंकि 2 डोजेस देनी है वो 2.5 लाख है. हमारे इस वक्त सारे वर्कर्स को लगना शुरू हो गया. मसला ये था बिकॉज इट्स सेंट्रली कंट्रोल्ड बाय द NCOC कि ये सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को लगे और किसी को ना लगे. उसको कंट्रोल करने की खातिर बाकायदा एक वो क्या कहते हैं पिन नंबर जो है वो जनरेट होता है वहां से. उस हेल्थ वर्कर का नाम जनरेट होता है, उसका ID कार्ड, और उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन दी जाती है. तो वो थोड़ा से जो आपको पता है इनिशियल मैसेज गया, उनको डॉक्टर साहब ने मैसेज नहीं देखा या नर्स ने मैसेज नहीं देखा, अब हमने उनको टेलीफोन पे फॉलो अप करना शुरू कर दिया है. और रफ्तार जो है वो जो इसको सुस्त रवि ना कहिए, इसको ये कहें सिस्टम का जो वर्किंग में थोड़ी सी जो डिले आई है वो माशाल्लाह चल पड़ा है सारा. हमारी कमिटमेंट है कि विद इन 21 डेज हम अपने 70,000 जो हमारे पंजाब के वर्कर्स हैं उनको लग जाएगी. अच्छा डॉक्टर यास्मीन साहब, बिल्कुल आखिर में जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तारीफ की जा रही है और PTI की भी, कि पहली बार तारीख में यूनिवर्सल हेल्थ केयर का निज़ाम देखने को मिला है, और उसके रोल आउट को भी हुकूमत ने भी, सूबाई हुकूमत ने भी प्रोजेक्ट किया है. आप पंजाब सूबे की वज़ीर सेहत हैं.
पंजाब में जी, पंजाब की सतह पर इस तरह का रोल आउट क्या देखने को मिलेगा? यूनिवर्सल हेल्थ केयर फॉर पंजाब, जहां पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उस पर क्योंकि हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि पंजाब तक भी हम इस प्लान को वसी करेंगे, किस तरह देखती हैं? जी माशाल्लाह, आपको पता है कि खान साहब का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है और अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान बुज़दार साहब इसको टोटली हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। 52 लाख अब टोटल आबादी जो है इस वक्त फैमिली वाइज पूरे पंजाब की वो 2,93,000 है, 2,93,लाख 2,93,लाख 52 लाख को हम ऑलरेडी कार्ड दे चुके हैं। इस माली साल के अंदर 2 डिवीजन जिसमें साहिवाल डिवीजन है और डीजी खान डिवीजन जिसमें तकरीबन 7 जिले बनते हैं जी, उनको 100% कार्ड दे दिए जाएंगे। वजह यह है कि इन 2 डिवीजन में ऑलरेडी जब हमने एनालिसिस किया तो 40% लोगों को ऑलरेडी कार्ड मिल चुके थे। सो वी आर गिविंग देम 100% का उधर पॉपुलेशन इंश्योर हो जाएगी। फिस्कल ईयर ऑनवर्ड्स बाकायदा इसके ऊपर प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई है, उसका प्रोसीजर हमने उस पर काम कर रहे हैं। पूरे पंजाब की सारी फैमिलीज जो हैं सवाए वो फैमिलीज वो ऑलरेडी इंश्योर्ड, क्योंकि कुछ लोग काम करते हैं प्राइवेट कंपनीज में, कुछ लोग काम करते हैं सेमी हमारे ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन जैसे पाकिस्तान स्टेट ऑयल वगैरह ने अपनी पूरी उनको किया हुआ इंश्योर, या एयरलाइंस ने अपने सारे लोगों को इंश्योर किया हुआ होता है। इस तरीके से जिनकी ऑलरेडी इंश्योरेंस हुई है दे विल नॉट बी इंश्योर्ड, जो एक छोटी सी तादाद है वो कोई तकरीबन 10 लाख बनते अभी तक जो हमारा अंदाजा है। लेकिन हमने इंशाल्लाह वी विल इंश्योर 100% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब, एग्जैक्टली जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा ने किया है। और इसकी लागत कोई अभी तक जो कैलकुलेट हुई है वो है तकरीबन 84 बिलियन रुपीस, यानी 84 अरब रुपया। और इसमें टाइमलाइन होगी आपके पास डॉक्टर यास्मीन साहिबा, प्रोजेक्टेड टाइमलाइन? जी मैंने आपको बताया बाय दिसंबर 21 इस साल के एंड तक इंशाल्लाह हमने पंजाब की पूरी आबादी, और मेरा ख्याल है इतना बड़ा कदम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल आज तक किसी हमारे जैसे मुल्क ने नहीं उठाया, बल्कि बहुत सारे डेवलप मुल्कों ने भी इस तरह नहीं उठाया। तो इंशाल्लाह बिकॉज आपको पता सेहत और एजुकेशन खान साहब का बहुत बड़ा फोकस है इसके ऊपर, और वो बिल्कुल हर तरीके से इंशाल्लाह दिस इज हिज विजन एंड विल इम्प्लीमेंट इट इन पंजाब इंशाल्लाह। सूबाई वज़ीर सेहत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब का कहना कि लॉन्ग मार्च सिर्फ एक दिन तक महदूद नहीं रहेगा। जनाब शराजी साहब, जो वज़ीर आज़म साहब की बात है कि मैं खुद इनको कंटेनर दूंगा, वो अपनी तरफ से, लेकिन पीटीआई का तो अपना भी काफ़ी तल्ख तजर्बा है धरनों का और टैक्स फॉर्म्स को आग लगाने का और सिविल नाफरमानी की बात करना, महात्मा गांधी की बात करना। तो अब जब एक और लॉन्ग मार्च नज़र आ रहा है, और ये वही मौलाना फजल रहमान साहब हैं जिन्होंने 31 अक्टूबर 2019 को बेतहाशा नाकाम एहतजाज करने की कोशिश की थी, मोमेंटम ख़त्म हो गया और सब उठ के घर चले गए। अब इस बार सर थिंग्स आर डिफरेंट। एक 11 सियासी जमातों का ये एक इत्तेहाद है PDM, और ये एक कोशिश है, भरपूर कोशिश है कि टफ़ टाइम दिया जाए हुकूमत को। और ये वैसे टफ़ टाइम का एक्सप्रेशन भी शायद पाकिस्तान की मीडिया में ज़्यादा मकबूल है। उस हवाले से सर क्या राय रखते हैं, और क्या बेहतर नहीं होगा कि अगर आपके अपने नाम में डेमोक्रेटिक मूवमेंट है तो जो एक बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन कायम हो गया 2013 में और 2018 में, उसको भी आगे चलाएं इस हद तक कि एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होने दें और हुकूमतों को अपनी 5 साल की मुद्दत मुकम्मल करने दें? अच्छा देखें, मौलाना फजल रहमान बेचारे को कम से कम आप स्टेटमेंट देने की तक तो मतलब इजाज़त दें ना। आप ऐसा बेशक बेशक, उनके भी कुछ वोटर्स हैं, उनके भी कुछ सपोर्टर्स हैं, उनके भी कोई फाइनेंसर हैं, उनको भी तो जवाब देना पड़ता है ना अपने लोगों को। तो काइंडली ऐसा ना करें कि वो स्टेटमेंट ना दें, और स्टेटमेंट से डरने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं है। और खान साहब को तो स्लोगन ही ये है कि घबराना नहीं है बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में घबराना तो नहीं चाहिए। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब तो 2018 के इलेक्शन के नतायज के बाद से इस पार्लिमान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे।
درست. انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی یہ کہا, انہوں نے نون لیگ کو بھی کہا, بٹ یہ خواہش ان کی پوری نہ ہوئی. دونوں جماعتیں بلکہ خود ان کے صاحبزادے اس پارلیمان کا حصہ بن گئے, جی ہاں, ابھی تک اس کا حصہ ہیں. پھر انہوں نے ایک دھرنا دیا اور دھرنے کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹے میں پرائم منسٹر استعفیٰ دے دیں ورنہ وہ پارلیمان پہ چڑھائی کر دیں گے اور سب کچھ ادھر سے ادھر کر دیں گے. وہ نہ ہوا اور وہ خاموشی سے ان کو گھر جانا پڑا. اس کے بعد اب پی ڈی ایم کا جو 11 جماعتی اتحاد بنا ہوا ہے اس میں بھی اگرچہ سربراہی ان کے پاس ہے اور ان کی ہر خواہش ایسی ہے کہ وہ لگتا ہے کہ بس کل ہی چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے جی, اور اس ملک کے اندر نئے انتخابات ہوں. جی, لیکن جو ان کے ساتھ دائیں بائیں کھڑے لوگ ہیں لگتا یہ ہے کہ ان کی نیت ہرگز یہ نہیں ہے. تو کیونکہ نہ تو انہوں نے استعفے دیے, نہ انہوں نے سینیٹ الیکشن کا بائیکاٹ کیا, نہ وہ اسمبلی کی کارروائی سے کاموں کمیٹیوں سے استعفے انہوں نے دیے. تو میرا خیال ہے اس کو بھی اسٹیٹمنٹ کی حد تک ضرور لے لیں. سر جب وہ بوائیکاٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی 1985 والا حال ہو جائے گا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا اور یہ سب آ جائیں گے, ایک طبقہ آ جائے گا چودھری نثار اور میاں نواز شریف صاحبان کا جو کہ 85 میں آیا تھا. آخر اپوزیشن کرے بھی کیا سر؟ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس ٹینشن کو نیگوشیٹ کریں. ایک طرف کہہ تو یہی رہے ہیں کہ نا اہل ہیں لیکن دوسری طرف نظام کا حصہ بھی رہنا ہے. شرازی صاحب آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کچھ ہمدرد ہوں, ان کی بھی باتوں کو سمجھیں, تو آپ اوور آل پی ڈی ایم کی بھی بات کو سمجھیں سر. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, کیا کریں وہ پی ڈی ایم کی بات کو ہم سمجھ رہے ہیں اور میرے خیال میں پی ڈی ایم کے اندر جو پیپلز پارٹی ہے اس کا رول بڑا تعمیری اور پازیٹیو ہے. جی, اگرچہ وہ عوامی احتجاج کے اوپر بھی یقین رکھتی ہے لیکن ایک حدود میں رہتے ہوئے, گویا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کے اندر ایوان کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دینا, ان کی پالیسیوں کے اوپر تنقید کرنا, ان کے جو غلط اقدامات ہیں ان کی نشاندہی کرنا, ان کو ایکسپوز کرنا, یہ بھی ایک ظاہر سی بات اپوزیشن کا کام ہے. اور پھر سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرنا بھی پارلیمانی جمہوریت کے اندر کوئی حیران کن بات نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ خود مولانا فضل الرحمان صاحب کہ جو 2014 کے دھرنے کے جو پی ٹی آئی کا تو اس کے سب سے بڑے ناقد رہے ہیں اور اس وقت ان کے سٹیٹمنٹ یہ موجود ہے جو انہوں نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے دی تھی کہ کوئی بھی جتھا اگر اس طرح آئے اور اسلام آباد میں پڑاؤ ڈالے اور پارلیمان کو یرغمال بنانے کی کوشش کرے اور منتخب پرائم منسٹر سے استعفیٰ لے تو ہرگز اس بات کی روایت نہیں ڈالنی چاہیے. شرازی صاحب پیپلز پارٹی بھی اسی بات کو آگے لے کے چل رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مولانا صاحب سٹیٹمنٹ ضرور دیتے ہیں لیکن ان کی سٹیٹمنٹ کی حد تک ہوتی ہے, وہ ایک اسٹریٹجی کی شکل اختیار ہرگز نہیں کرتی. ورنہ یہی ہوتا کہ انہوں نے کہا کہ استعفے دے دیں, پارلیمان کا حصہ نہ بنے. یہ اب وہ دھرنے کی بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ دھرنا ہوگا, یہ سٹیٹمنٹ کی حد تک تو اسی پہ نا سر. اور آپ نے جواب مختصراً دینا ہے. یہ شو کا فارمیٹ شاید تھوڑا سا مختلف ہے لیکن اگر کچھ پریڈکشنز بھی آپ سے حاصل کر لیں آج شرازی صاحب تو مختصراً سوال اور مختصراً جواب. مولانا فضل الرحمان صاحب کے لانگ مارچ کا کچھ بنے گا سر, یس اور نو؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کچھ بنے گا. ایک احتجاج کی حد تک ہوگا اور اس کے علاوہ یہ پرامن طریقے سے ڈسپرس ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ پارلیمان چلتی ہے. یہ جو ابھی لوگ ہیں یہ 5 سال نکال لیں گے, بالکل نکالیں گے اور یہ پارلیمان کہیں جانے والی نہیں ہے. اور میرا خیال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی اس بات کا یقین ہے اور وہ بھی سمجھتے ہیں یہ بات کہ اس کو چلنا ضرور چاہیے لیکن اس دوران بری طرح ایکسپوز کیا جائے خان صاحب کو تاکہ اگلے الیکشن کے لیے ان کے لیے کوئی بہترین سپیس بن پائے. بالکل ٹھیک. اسی پر وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد ڈسکشن جاری. اور اگر یہی پریڈکشنز سچ ثابت ہوں تو جس طرح باقی شوز میں کرتے ہیں تو پھر سے پلے بیک کریں گے اور دکھائیں گے کہ شرازی صاحب تب بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. دنیا کی تاریخ میں پاکستان شاید وہ واحد ملک ہے جہاں ایک وکیلوں کی تحریک لائرز موومنٹ نے نہ صرف فوجی آمریت کو ختم کیا, ججوں کی نظر بندی کو ختم کیا اور بنیادی حقوق کو بحال کیا. لیکن جو اس تحریک کے اعلیٰ مقاصد تھے کیا وہ گزشتہ سالوں پورے ہو پائے ہیں یا کچھ اور دیکھنے کو ملا ہے؟ اب یاد رہے کہ 2017 میں وکلا نے لاہور ہائی کورٹ کو سٹارم کیا تھا اور معاملہ عدالت عظمیٰ تک پہنچ گیا. پھر 2019 میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہ جو شروع ہوا تھا ڈاکٹرز اور وکلا کے بیچ کچھ کلیشز کے حوالے سے, پھر
بڑھتا گیا اور ایک آل آؤٹ حملے میں تبدیل ہوا آن دا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی. لیکن اس میں بھی پھر سے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کے بے تحاشا تشویشناک حملے کو انسائٹ کیا تھا, ویڈیو پہ ریکارڈ ہوئے تھے, اس کے بجائے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, ایک بار پھر کچھ بھی نہیں ہوا. اور اب آخر میں اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی اپنے چیمبرز کے ڈیمولیشن کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی حملہ کیا گیا اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو انہی پریمیسز میں بند رکھا گیا کچھ گھنٹے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے حملے کے حوالے سے ایک JIT کو تشکیل دے دیا گیا ہے. یہ اسلام آباد پولیس کی اپنی ہی تجویز تھی کہ ایک JIT بنائی جائے, جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب منظور کر لیا ہے, یہ کہتے ہوئے کہ وہ وکلا جنہوں نے اس اٹیک میں شمولیت اختیار کی ہے ان کو منطقی انجام تک, کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. لیکن وہ لوگ جو کہ بے گناہ تھے, جن کا اس میں کوئی نہ تو وہ ملوث تھے اور نہ تو اس حملے میں کوئی ان کا حصہ تھا, ان کو کسی طرح سے ہراس نہ کیا جائے. جناب شرازی صاحب, یہ جو پچھلے 3-4 کا ایک سلسلہ ہے سر آپ کے سامنے ہے, اور بے تحاشا ضروری ہے کہ نہ صرف آپ کے بار ایسوسیشنز ان وکلا کی ریگولیشن اب شروع کرے, لیکن دوسری طرف سر آپ خود کہتے ہیں کہ the two wheels of the same chariot سر, بار اینڈ بینچ, کہ اب جو عدالتیں ہیں وہ بھی انہی کیسز کو ایکسپیڈائٹ کریں تاکہ یہ سلسلہ اب پوری طور پہ سر ختم ہوا جائے. بالکل اسد, ایسا ہی ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا کے کس ملک میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی پروفیشن کے لوگ ریاست سے کہیں یا پھر اس طرح کے اقدامات لیں جس کے نتیجے میں تاثر یہ جائے کہ بنیادی طور پہ جو وہ کام کر رہے ہیں اس کے لیے فیسیلیٹیشن جو ہے وہ حکومت نے ان کو فراہم کرنی ہے. گویا کہ کل کو ڈاکٹرز یہ کہیں کہ ان کو کلینکس حکومت بنا کے دے, یا جہاں ان کا دل کرے گا وہاں پہ وہ اپنا کلینک بنا لیں گے اور کسی سے پوچھیں گے نہیں. اسی طرح کسی اور پروفیشن کے لوگ اسی طرح کرنا شروع کر دیں, تو میرا خیال میں یہ درست رویہ نہیں ہے. وکلاء برادری جس طرح اسلام آباد میں, باقی شہروں کے بارے میں تو مجھے نہیں پتہ, لیکن اسلام آباد جس میں رہتا ہوں, گویا کہ آپ نے کھیل کے میدانوں کو بھی نہیں چھوڑا, وہاں پہ بھی آپ اپنے چیمبرز بنا رہے ہیں کسی سے پوچھے بغیر. یہ کس قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ لینڈ آپ کی ملکیت ہے اور آپ کا دل جہاں چاہے آپ وہاں پہ اپنا چیمبر کھڑا کر دیں, عمارت کھڑی کر دیں, اپنا آفس بنا لیں؟ خدا کا واسطہ, آپ کیا لوگوں کے کیسز مفت لڑتے ہیں؟ کیا آپ کوئی خدائی خدمت کا کوئی فریضہ انجام دے رہے ہیں؟ بھائی یو آر پروفیشنلز, آپ ایک کام کر اس کے بدلے میں آپ لوگوں سے فیس لیتے ہیں, مقدمات لڑتے ہیں, تو آپ کو اس طرح کے انتظامات بھی خود کرنے چاہیے. یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے, یا آپ کا کام یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس طرح قبضہ مافیا بن کے تو اپنے دفاتر بناتے رہیں. اور اوپر جب یہ چیزیں ثابت ہو گئیں اور عدالتوں نے اس کے اوپر فیصلے دے دیے, تو اس کے بعد اگر انتظامیہ نے ایک ایکشن لیا ہے اور وہ سب کے خلاف لے رہی ہے, ملک کے اندر جہاں جب بھی قبضہ مافیا ہے, جن لوگوں نے بھی غیر قانونی اقدامات کیے ہیں یا اس طرح کے غیر قانونی پلازے کھڑے کیے ہیں, وہ سب گرائے جا رہے ہیں. تو آپ کیا ان سے مبرہ ہو سکتے ہیں کہ آپ ابو دی لا ہیں؟ ہرگز نہیں ہے, بلکہ آپ کو تو سب سے زیادہ قانون اور آئین کے تابع ہونا چاہیے. آپ لا پوائنٹس کے اوپر ہی عدالتوں کے اندر کسی بے گناہ کو بے گناہ ثابت کرتے ہیں, مقدمات آپ لا پوائنٹس پہ لڑتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو ان کے تابع نہیں ہونا چاہیے, آپ کو بھی تابع ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے ماضی میں جتنے بھی آپ نے واقعات گنوائے ہیں اس کے اندر خود ریاست نے, ریاستی اداروں نے کمپرومائز شو کیا, اور شاید انہوں نے پیچھے ہٹے. ان کا خیال تھا کہ یہ بڑی تکڑی برادری ہے اور یہ پرابلم کریٹ کر دے گی, عدالتی نظام کو درم برم کر دے گی, سارا سسٹم خراب ہو جائے گا, تو مٹی پاؤ. اور جتنے بھی انہوں نے غیر قانونی اقدامات کیے تھے ان سب سے صرف نظر کیا. لیکن میرا خیال میں جو آخری واقعہ ہے جس میں آپ نے کہا ہے, بالکل ٹھیک کہا ہے, کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ نے ایک طرح سے آپ نے ان کو جرگمال بنا کے رکھا. ان کے چیمبر کے اندر جس طرح آپ نے توڑ پھوڑ کی, ان کا کیا قصور ہے؟ گویا کہ انہوں نے کسی ذاتی عناد کی بنیاد پہ کوئی ایسا فیصلہ دیا تھا جس کی بنیاد پہ آپ ان پہ چڑھ دوڑے. بھئی اقدام تو لیا ہے ضلعی انتظامیہ نے, اور آپ سپریم کورٹ چیف جسٹس کے چیمبر میں جا گھسے ہیں. میرا خیال میں بالکل ٹھیک ہوا ہے. عدالت کو اس کے اوپر ریزالو شو کرنا چاہیے, تگڑے قدم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے,
اور ایسے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہیے کہ وہ لوگ کہ جن کا کام سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کی حکمرانی کو میک شور کریں اور لا ابائڈنگ سٹیزن ان کو ہونا چاہیے سب سے پہلے وکلا کو، اگر وہ آئین اور قانون توڑ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو ایکسپوز بھی ہونا چاہیے اور ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. اور میری تمام وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہو، دیگر بارز ہوں جنہوں نے ان لوگوں کے فیور میں سٹیٹمنٹس دی، ان سے بھی دست بستہ میری گزارش ہے خدا کے واسطے، ہم آپ لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ درست کو درست کہیں، غلط کو غلط کہیں. ماضی میں آپ نے ٹھیک اگزامپل دی ہے کہ آپ نے ایک عامر کے غلط اقدام کے خلاف جوڈیشری کا ساتھ دیا، آپ لوگوں نے قربانیاں دی جانی بھی، آپ سڑکوں پہ رہے، آپ نے کئی صحبتیں برداشت کی اور آپ نے ایک آزاد عدلیہ کو میک شور کیا. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح کا لائسنس دے دیا جائے کہ جو آپ کا دل کرے آپ کرتے رہیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اور معذرت کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ساتھ میں جناب اگر آپ بھی کوئی غلط اقدام کریں گے تو آپ کے گریبان کو بھی پکڑا جائے گا اور آپ کو بھی اسی طرح کی سزا دی جائے گی جو اس ملک کے اندر کسی بھی آئین اور قانون کو توڑنے والے کو دینی چاہیے. تو بالکل ٹھیک ہوا ہے، میرا خیال میں اس کو منطق کے اندام تک پہنچنا چاہیے. یہ ایک انپریسیڈنٹڈ قدم ہو سکتا ہے شرازی صاحب، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، چیف جسٹس صاحب نے جو خط لکھا ہے بار ایسوسیشنز کو، جس میں یہ سارا سلسلہ واضح ہے. 28 نومبر کے ساتھ انہوں نے کمپیئر کیا عدالت عظمیٰ پہ جو حملہ کیا تھا مسلم لیگ نواز کے اراکین نے. انہوں نے کہا کہ یہ اس سے بھی زیادہ تشویشناک واقعہ تھا، اس سے زیادہ افسوسناک واقعہ تھا. اور یہ بھی کہا کہ جب ان کو یہ پتہ چل گیا تھا، یہ اطلاع مل گئی تھی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں احتجاج کرتے ہوئے کورٹ کے پریمیسز کی طرف، تو اعلیٰ عدالت کے وقار کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس ایسکورٹ جو بھی ہے وہ ان کو اس طرح ان کے لیے رکاوٹ نہ بنے. اگر کوئی بھی بات ہو سکتی ہے تو صبر و تحمل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن جو آپ نے دیکھا، جو میں نے دیکھا، جو ویژول سامنے آئے، اس میں صبر و تحمل سے نہ تو کوئی تعلق تھا اور نہ تو رول آف لاء سے کوئی تعلق تھا. اور آخر میں انہوں نے یہ واضح الفاظ میں کہا ہے کہ سب کے سب لوگ جو اس میں ملوث تھے، اس چیز کو بالکل اینڈ تک پہنچایا جائے گا، اس تمام ایشو کو. تو ابھی بھی سر اس کو ایک موقع کے طور پر تصور کرنا چاہیے، اور جو پہلے بار اور بینچ کو ساتھ ملنا چاہیے تھا 2017 میں بھی اور 2019 میں بھی، اگر وہ موقع شاید آپ نے ان کو اس طرح نہیں تھاما جس طرح آپ کو تھامنا چاہیے تھا، تو ابھی بھی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا واقعہ یہ آخری ایک کیٹلسٹ بن سکتا ہے وہی لا ریفارمز کرنے کے لیے جو کہ ہمیشہ سے کرنے چاہیے تھے. کیا کہتے ہیں شرازی صاحب؟ نہیں، بالکل بالکل میرا خیال میں ایسے ہی ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے. اور اگر وکلاء برادری بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کی عدالتیں دباؤ سے آزاد ہو کے آزادانہ اور میرٹ پہ فیصلے دیں، تو ان کی آزادی کو میک شور کرنے میں سب سے پہلے جو ہراول دستے کا کردار ادا کرنا ہے وہ اس ملک کی وکلاء برادری نے کرنا ہے. اگر آپ اپنی عدالتوں کو رسپیکٹ دیں گے، ان کی آزادی کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے، تو پھر میرا خیال میں یہ باقی انسٹیٹیوشنز کو بھی میسج جائے گا کہ عدلیہ کی آزادی کو میک شور کرنے کے لیے سب سے پہلے جو بڑا ایک سپورٹ ان کو مل رہی ہے وہ خود وکلاء برادری سے مل رہی ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کے اقدامات لیں گے کہ خود آپ حملہ آور ہو جائیں گے عدالتوں پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ باقی انسٹیٹیوشنز کو بھی یا باقی لوگوں کو بھی یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر ان عدالتوں کو دباؤ میں لے کے آنا ہے اور ان عدالتوں سے اگر آپ نے اپنے مرضی کے فیصلے لینے ہیں، اگر یہاں پہ آپ نے انصاف کا قتل کرنا، تو پھر بہتر طریقہ یہی ہے کہ ڈنڈے اٹھاؤ، چڑھ دوڑو، ان کو دباؤ میں لاؤ اور پھر ان کو مجبور کرو کہ آپ کے من پسند فیصلے دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہی ایک ڈیسائسو مومنٹ ہے جس کے اندر بالخصوص جو وکلاء برادری کے اندر سینئر قیادت ہے، جو یہ سمجھتے ہیں اور جنہوں نے ماضی کے اندر ایک بڑی سٹرگل بھی کی ہے، ان کو فرنٹ پہ آنا چاہیے اور لیڈ لینی چاہیے اور اس کام کی ابتدا کرنی چاہیے، جس کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے عرصوں بعد اس ملک کے اندر ایک آزاد عدلیہ کا تاثر ابھرا تھا، اس کو قائم و دائم بھی رکھا جائے اور وہ عملاً نظر بھی آنا چاہیے. اور جناب اسی آزاد عدلیہ کے ساتھ اگر آپ کی بار خود مختار نہیں ہوگی اور اگر وہ ریگولیٹر کا ایک واضح کردار ادا نہیں کرے گی اور ان وکلاء کو انفٹ نہیں تصور کرے گی جنہوں نے اس طرح کے حملے میں نہ صرف وہ ملوث تھے
جو ویژولز آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں 2017 سے 2021 تک، اگر یہی سلسلہ جاری رہے تو بار کو بھی سوچنا چاہیے کہ میراث وہ پیچھے کیا چھوڑ رہا ہے۔ اسی پر اجازت لیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں اگلے ہفتے تک۔ خدا حافظ۔